سلام ہو سلام اے سیدہ کے دار، سلام ہو سلام اے سیدہ کے دار، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ پروگرام سیدہ کلال کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی میزبان سحر شیخ آپ کی خدمت میں حاضر۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، وقت یا زمانہ سب سے بڑا استاد ہوتا ہے۔ جتنا انسان اپنے والدین اور اساتذہ سے سیکھتا ہے، اس سے کہیں زیادہ وہ وقت، حالات اور زمانے سے سیکھ رہا ہوتا ہے۔ مگر اگر میں تذکرہ کروں اس روئے زمین پر ہونے والے سب سے بڑے واقعے یعنی واقعہ کربلا کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں لا تعداد اسباق موجود ہیں۔ قدم قدم پر سبق اور نصیحت موجود ہے، جذبہ ایثار، قربانی، اخوت، بھائی چارہ، سچ، صبر و تحمل، سخاوت و حلاوت، سختی اور نرمی، شجاعت اور بہادری، حق پر ڈٹ جانا، شرم و حیا اور دین کی سربلندی کے لیے جان تک کا نذرانہ پیش کرنا۔ گویا کہ مکمل دین کی تھیوری پر پریکٹیکل کی جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ درس کربلا ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر دین اسلام کی پوری عمارت کی بقا کا دار و مدار ہے۔ ناظرین کرام، اہل بیت کی ان قربانیوں کے بعد آج تک کسی کے پاس کوئی جواز ہی نہ رہا۔ اسلام حق اور سچ کا دین ہے، امن کا طالب ہے، اور ایسے بھی کوئی اپنے خاندان کے ساتھ، اپنے پیاروں کے ساتھ کہیں کسی جنگ کے لیے نہیں جاتا، بلکہ امن کا پیغام لے کر جاتا ہے۔ افضل ہے گل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے درس کربلا کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو آپ کی اور ہم سب کی زندگیوں کا ایک اہم حصہ ہے، اور اس پر آج انشاءاللہ تعالیٰ کلام کریں گی میری مہمان جو آپ کی جانی پہچانی شخصیات ہیں۔ آئیے چلتے ہیں میری پہلی مہمان کی جانب، محترمہ امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انہی کے ساتھ موجود ہیں میری دوسری مہمان، انہیں بھی آپ جانتے ہیں، میرے ساتھ اس وقت ہے طیبہ عبدالرزاق خاکوی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور میری تیسری مہمان کے لیے یقیناً کوئی تعارف اب محتاج نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کو ایک ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ ممتاز کر دیا ہے، اور اس وقت بین الاقوامی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوریہ فہیم قادری ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ اور اس وقت حوریہ فہیم یہاں موجود ہیں تو میں چاہوں گی کہ پروگرام میں ہم باری تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کی جائے۔ صلی اللہ علیہ حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اول و آخر ہے باطن و ظاہر ہے اللہ،
नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन मकाम है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह। कौन मकाम है अल्लाह, दोनों जहां में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत कलाम। नाज़रीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला हमें अपना जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए और नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम की नजरानी पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आज का प्रोग्राम करने जा रही हूँ इस हिम्मत के साथ, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं उन नामों को, उन वाक़यात को और उन तमाम तहरीरों को आपके सामने ला सकूं। सानिहाए करबला सैयदना इमाम हुसैन का जो किरदार रहा, जिस तरह उन्होंने, अगर हम वो तज़किरा करते हैं जिस तरह से उन्होंने बातिल कुव्वतों का मुकाबला किया और जिस तरह से उन्होंने हम अहले ईमान को पैगाम दिया, तो यकीनन मेरे पास तो अल्फाज इस वक्त बहुत कम हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि इस सवाल को लेकर मैं आगे बढ़ूँ। मेरे साथ मौजूद है मेरी मेहमान मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, जो इस सवाल पर मज़ीद रोशनी डालेंगी। जी शुक्रिया सैरिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। आपने बात की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस तरह से शहादत के वाक़े पर, उसमें दर्स जो छुपा हुआ है हमारे लिए, उस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आप देखिए, अभी उरिया ने पढ़ा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैर नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम में से बहुत सारे कलमा गो इसी ज़बान की नोक से अदा करते हैं, उनके अंदर नहीं उतरता। कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर उतरता है तो फिर उनका अमल गवाही देता है। शहीद वो है जिसने जान देकर उस कलमे को हक होना साबित किया। और बात जब आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, तो उन्होंने तो उसे नुक्ते कमाल पर पहुंचाया कि आम शहादत है तो अपनी जान की शहादत होती है। आप हक और बातिल की हमेशा से आवेज़िश रही है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक चली आ रही है, और तारीख के औराक भरे पड़े हैं। और शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, जाने कुर्बान की हैं लोगों ने, मगर हमेशा अपनी जान की कुर्बानी दी और वो शहीद कहलाया। और शहीद के बारे में अल्लाह ने फरमाया बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनका शऊर नहीं। एक जगह फरमाया कि उन्हें रिस्क दिया जाता है कि तुम समझते हो कि रिस्क से जिंदगी है, तो आगाह रहना कि उन्हें रिस्क देने वाली जात भी अल्लाह की जात है, जो उन्हें वहाँ उस आलम में भी रिस्क फराम कर रहा है। मगर यहाँ तो शहादत को कमाल पर पहुंचा दिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, उस अजमत के साथ, उस बुलंदी के साथ, उस रफ़त के साथ। और किस लिए? फकत नाना के दीन को बचाने के लिए, फकत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई उनकी जाती गरज नहीं थी, कोई उनका जाती मकसद नहीं था। फकत उस दीन को बचाने के लिए उन्होंने न सिर्फ अपनी जान दी, बल्कि अपने सारे कुंबे को, सारे अहल अयाल को पेश कर दिया अल्लाह की बारगाह में। और हुसैनियत नाम बन गया जज्बा शब्बीरियत का, हुसैनियत नाम बन गया हुर्रियत फिक्र का। क़यामत तक कोई भी मजलूम, कोई भी जिस पर जुल्म किया जा रहा हो, वो जब हक की खातिर डट के खड़ा होता है, उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फैज पहुंचता है।
اور پہنچتا رہے گا، وہ انفرادی سطح پر ہو یا اجتماعی سطح پر ہو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ روح توحید ہے کہ لا الہ الا اللہ کو ثابت کیا انہوں نے، اور پھر یہ رمز عشق ہے، کیونکہ صرف ظاہری عبادت اور صرف ظاہری سجدہ ریزیاں اس کمال تک نہیں لے جاتی، یہ تو عشق ہے، یہ تو فنائیت ہے کہ جس میں انسان سب کچھ دے دیتا ہے، اور پھر آواز آئے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ لوٹ اپنے رب کی طرف ایسے کہ تو اس سے کچھ ہے، تو اس سے راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے۔ تو یہ کمال ہر ایک کو نہیں ملا کرتا۔ پھر آپ دیکھیں تو یہ حق کی خاطر کھڑا ہونا انسان کو فتح اور شکست سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اب خبر ہے امام حسین علیہ السلام کو ایک ایک فرد جا رہا ہے اور شہادت کے رتبے کو پا رہا ہے، اور اسے واپس خود اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے واپس لا رہے ہیں، اور وہ لمحہ جب آ جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام خود اس میدان کارزار میں اترتے ہیں، تو آپ تصور میں لائیں کہ 22,000 کا لشکر اور ان سب کے تیروں اور تلواروں کا رخ ایک نشانے پر، اور اس کے باوجود حسینیت یہ ہے کہ وہ حق کی خاطر ڈٹ کے کھڑے ہیں، حوصلے سے کھڑے ہیں، ہمت سے کھڑے میں ہیں۔ آپ کی بات کو ادیب رائے پوری کے اس کلام کے ساتھ یقیناً آپ نے بہت باری سے سنا ہوگا، لیکن یہاں پر دل چاہ رہا ہے کہ ان کے اشعار کے ساتھ میں بریک کی طرف جاؤں کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر، گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اور جب ہم بریک پر گئے تھے تو ہم بات کر رہے تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں۔ اس بات پر جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں ضرور کیا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان اتارا، آپ کے کانوں میں اذان ہوئی، آپ کو پتا چلا آپ مسلمان ہیں، لیکن جب آپ کو پتا چلے کہ آپ امت محمدی میں سے ہیں اور آپ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جب سنیں، جب ان کی قربانیوں کو سنیں، جب قرآن پڑھیں اور جب جانیں کہ پنجتن پاک کے اس گھرانے نے کتنی عظیم قربانیاں دی تھی، جیسا کہ میں شعر سے گئی تھی کہ آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر۔ تو اس وقت اپنے جذبات کو اس پیک پر لے جایا کریں کہ جہاں پر جذبہ ایمانی جوش میں ہو، کیونکہ جب یہ تذکرہ ہو تو اس وقت ہم اہل ایمان کا یہی حق ہے کہ ہم اس کو اتنی ہی محبت، اتنی عقیدت سے سنیں۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں طیبہ عبدالرزاق خاکوی صاحبہ، سوری ان کا بھی نام خاکوی ہے اور ادھر بھی، تو جب یہ ایک ساتھ ہم بول رہے ہوتے ہیں تو اکثر الفاظ مکس بھی ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کی طرف آؤں گی، ہم بات کر رہے تھے شہادت کے حوالے سے، تو میں چاہوں گی اسی سوال کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کیا کہیں گی اس حوالے سے؟ شکریہ سارش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ دیکھیے مارکہ کربلا یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ ظالم اور مظلوم کی کہانی بھی نہیں تھی، یہ مارکہ تھا باطل قوتوں کے خلاف جو اسلام کی قدروں کو مٹانا چاہتی تھی، یہ مارکہ تھا باطل طاقتوں کے خلاف جو چاہتے تھے کہ اسلام کی تعلیمات کو ختم کر دیا جائے، یہ اعلان تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کا، یہ اعلان تھا اہل بیت اطہار کا کہ اسلام کے خلاف اٹھنے والے قدموں کو نہ صرف روک دیا جائے گا بلکہ اس کے لیے تن من دھن جان مال کی قربانی بھی دینی پڑے تو اس سے بھی دریغ نہیں کیا جائے گا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک قربانی کا سلسلہ شروع کیا، باجی جان نے ابھی جیسے ذکر کیا کہ سب کی لاشیں بھی اٹھا کر لائی جا رہی ہیں اور اپنے ہاتھوں سے پھر انہیں خیموں کی طرف لایا بھی جا رہا ہے، آپ اس منظر کو سوچیں، اتنا دردناک منظر برداشت کرنا، اور وہ صرف اور صرف اسلام کی بقا کے لیے، تو یہ ثابت کر دیا کربلا میں کہ اسلام ہمیشہ زندہ و جاویدہ رہے گا قربانیاں دے کر۔ اور پھر یہ بات بالکل سچ ثابت ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ یزید تخت نشین ہو کر بھی ہار گیا، مغلوب ہو گیا، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نیزے کی آپ کا سر مبارک نیزے کی نوک پر ہے اور آپ پھر بھی غالب ہو گئے، یزید زندہ رہ کر بھی مر گیا، اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام۔ میں اس بات کو تھوڑا سا ناظرین آپ کی طرف بڑے آسان الفاظ میں بھی لے کے آؤں گی کہ غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا،
ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا، سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ بالکل، حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود شہید ہو کر دین کو زندہ کر دیا۔ یزید زندہ رہ کر بھی مر گیا، یزید زندہ رہ کر بھی اب اس قدر وہ مر گیا ہے کہ اس پر لعنتیں، اس کے لیے کسی کے دل میں محبت نہیں ہے، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام ہر دل میں زندہ و جاویدہ موجود ہیں۔ اسلام ہر دل میں زندہ و جاویدہ موجود ہے، اور یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں ہی کا نتیجہ ہے کہ اسلام کی طرف اٹھنے والا، اسلام کے خلاف اٹھنے والا ہر قدم، ہر پروپیگنڈا خاک میں مل جایا کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے صرف خود ہی نہیں بلکہ پورے کنبے کے ساتھ جو قربانیاں دیں، آپ دیکھیں بچے سے لے کر وہاں نوجوان تک قربانی کے جذبے سے سرشار تھا۔ چھوٹی بچیاں اور خواتین نے بھی قربانیاں دیں اسلام کی بقا کے لیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کی بقا کے لیے۔ بالکل بالکل، کہ لا الہ یہاں تک تو کہ بیماری کے ہوتے ہوئے بھی یہ جذبہ تھا کہ ہمیں اجازت ملے۔ بالکل ایسے جی، کیا کہیں گے نانا آپ؟ کے بالکل دین کو اونچا کر دیا۔ بالکل بالکل بالکل، لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا، لا الہ کے کہنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ تو بچ گیا سر کٹ گیا شبیر کا۔ اور اس طرح سے دین کی پھر بقا کے لیے، کلمہ طیبہ کی بقا کے لیے اور اسلام کو زندہ اور روشن رکھنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ ٹھیک ہے، اب آپ کی طرف آؤں گی، اس لیے کہ یہ تذکرہ بھی جو ہو رہا ہے سارے تذکرے سے، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں درس کربلا کے حوالے سے، تو بیسکلی کربلا سے جو ہمیں درس مل رہا ہے اہل ایمان کو، وہ کیا ہے؟ میں چاہوں گی تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ بھی سبق پہنچے کہ آج ہم اس نشست پر موجود ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں آپ، اسلام نے جو سچائی کا درس دیا، ایمانداری کا درس دیا، امن کا درس دیا، وہ سارے دروس اس کربلا کے پیغام میں چھپے ہوئے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام وہاں فتح و شکست سے بے نیاز ہو جاتا ہے جب فرد حق کی خاطر کھڑا ہو جاتا ہے، اب پرواہ نہ رہی کسی بھی چیز کی۔ پھر آپ دیکھیں تو صبر کا بڑا مقام ہے، وبشر الصابرین، اب جو عام بھی صبر کرتا ہے اللہ اسے خوشخبریاں سنا رہا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام جیسا صبر کو بھی اس نقطۂ کمال پر پہنچا دیا۔ کوئی کہے کہ میں صابر ہوں، ارے تم کیا صابر ہو، صبر تو ان لوگوں نے کیا۔ پھر کوئی کہے کہ مقام رضا کو پا لیا اس نے، نہیں، مقام رضا کی جس بلندی پر امام حسین علیہ السلام اور آپ کا خانوادہ کھڑا ہوا، کوئی اور کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہے کہ میں بڑا تقوی والا ہوں، بڑا روزے رکھنے والا ہوں، ارے نہیں، کسی طرح سے موازنہ تو کر کے دیکھو۔ علی اکبر سے، حضرت عباس علمدار سے، وہ سب وہ لوگ کہ جو شام غریبہ آتی ہے یا شب عاشور آتی ہے، نہ تسبیح و تحلیل میں کوئی کمی آتی ہے، نہ استغفار میں کمی آتی ہے، نہ اللہ کے ذکر میں کمی آتی ہے، ایون شام غریبہ بھی ہے تو سیدہ زینب جیسی خاتون ابھی بھی نماز شب کو نہیں انہوں نے بھولایا، اور اس وقت بھی حالت سجدہ میں ہیں۔ تو عبادت اور بندگی ایسے ہوتی ہے جیسے شبیر نے کی ہے۔ وہ صبر حسین بھی ہے عشق، تو صدق خلیل بھی ہے عشق، مار کے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ تو حق اور باطل تو ہمیشہ سے ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے، اور حق کے پاس کچھ نہیں ہوتا، باطل کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، مگر حق کا حق پر ہونا ہی سب سے بڑی قوت ہے، سب سے بڑی طاقت ہے۔ ہمیں تو یہ آج بچوں میں منتقل کرنی ہے، یہ ہمیں بہانہ مل جاتا ہے محرم جب آتا ہے تو ذکر حسین کے ذریعے کہ ہم وہ درس دیں اپنے بچوں کو کہ سچائی پر، حق پر جب آپ ہو تو ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، سر اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ، وقار سے کھڑے ہو جاؤ، پھر گھبرانا کیا، پھر ڈرنا کیا۔ اور سب سے بڑی کامیابی تو یہ ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے اللہ کو راضی کر دیا، وہی کامیاب اور کامران ہے، اور وہی زندہ و جاوید ہے۔ اسی سے قوموں کو حیات ملتی ہے، اسی سے عظمت رفتہ ملتی ہے، اسی سے انسانیت کو رہنمائی ملتی ہے۔ اب یہ دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ راہ رخصت کو اختیار کر جائیں، آپ نہیں لڑ سکتے، آپ میں جان نہیں ہے، آپ میں طاقت نہیں ہے، تو راہ رخصت پر بھی جانے والے بہت سے تھے جو خاموشی سے، جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی، گوشہ نشین ہو گئے، لیکن راہ عظیمت پر چلنے والے، اس عظمت کی راہ کو اختیار کرنے والے حسین جیسے ہوتے ہیں۔ اس لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ بیعت کریں تو آپ نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو مجھ جیسا شخص کہنا، وہ پیچھے آپ کا نسب تھا، آپ کے کردار تھا، آپ کی تربیت تھی، جن ہستیوں میں ہوئی تھی، جن میں آپ کی تربیت ہوئی تھی، وہ
بظاہر جھلک رہی تھی. میں آؤں گی ہوری آپ کی طرف. میں چاہوں گی پروگرام میں ایک کلام شامل کریں. حضور کی نعت اور منقبت کے اشعار بنجتن پاک کی. صلی اللہ. جو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. یہ خود شہید بیٹے نواز پوتے شہید. یہ خود شہید بیٹے نواز پوتے شہید. علی کی شان یگانا حضور جانتے ہیں. اور میں ان کی بات کروں یہ نہیں میں ان کی بات کروں یہ نہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں. اور جناب کون ہے سردار نوجوانوں کے. جناب کون ہے سردار نوجوانوں کے. حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں. حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. ناظرین اکرام، آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور آپ نے سنا اس وقت ایک خوبصورت کلام جس کا ایک ایک لفظ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل نے کس طرح عظیم قربانیاں دے کر اس دین کی حفاظت کی. ہمارے ساتھ رہیے گا. درس کربلا کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسمیشن سیدہ کا لال اور آج ہمارا موضوع ہے درس کربلا. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ کس طرح سے آپ نے جب یہ سفر شروع کیا تو اس سفر میں کہاں کہاں آپ کس کس مقام پر رکے، یعنی معرکہ کربلا سے قبل آپ نے کن مقامات پر رک کر خطبہ دیا اور اس کا مقصد کیا تھا. میرے ساتھ موجود ہیں اس وقت طیبہ، میں ان کی جانب چلوں گی. جی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قیامت صغریٰ سے جسٹ تھوڑا سا پہلے آپ نے جو 2 خطبات ارشاد فرمائے، میں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں گی. کہ ایک خطبہ جو تھا وہ آپ نے اپنے اہل و عیال سے ارشاد فرمایا جس میں اہل بیت کی شان واضح نظر آتی ہے، اور ایک خطبہ آپ نے یزیدی لشکر کے سامنے فرمایا جو آپ نے بطور اتمام حجت ارشاد فرمایا تھا. جو اہل عیال سے ارشاد فرمایا تھا، اپنے رفقا سے آپ نے جو خطاب فرمایا تھا، اس میں آپ نے اپنے اہل و عیال کی سب سے پہلے آپ کی وفاداری کو سراہا، آپ کی صلہ رحمی کو سراہا، اہل بیت کی اور رفقا کی. اس کے بعد آپ نے انہیں اجازت دی خندہ پیشانی کے ساتھ خوشی خوشی کہ اگر کوئی ابھی جانا چاہتا ہے تو وہ جا سکتا ہے.
دور دیہاتوں میں اور دور جگہوں پر جا کر پناہ لے سکتا ہے، اور جب تک معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد وہ باہر آ کر آرام سے اپنی زندگی گزر بسر کر سکتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ باقاعدہ معلوم تھا کہ یہ ان کی شہادت کے در پہ ہیں یزیدی، اسی لیے آپ نے کہا کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، لیکن آپ کے رفقا نے منع کر دیا، کہا کہ آپ کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے اور بے مقصد ہے، ہم دنیاوی عیش و عشرت کو آپ کی جان پر نہیں چن سکتے، اللہ وہ دن کبھی نہ لائے کہ جب ہم موجود ہوں پر آپ موجود نہ ہوں، ہم اپنی جان مان تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو آپ کے ساتھیوں نے بھی یہی ارشاد فرمایا کہ اسی طرح کے جذبات کا اظہار بھی فرمایا کہ ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے، کل بروز قیامت حسین آپ کے نانوں کو بھی منہ دکھانا ہے، اور کہا کہ ہماری گردنیں ہماری پیشانیاں سب آپ پر قربان، اور اگر ہم یہ سب کرتے ہوئے آپ کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جاتے ہیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد حل ہو گیا۔ آپ دیکھیں یہ اجازت تو بظاہر نظر آتی ہے، لیکن اس میں اہل بیت کی شان نظر آتی ہے کہ یہ اہل بیت ہیں جو منہ موڑ کر جایا نہیں کرتے، اہل بیت ہیں جو منہ موڑ کر پیٹھ دکھا کر کبھی جاتے نہیں۔ اور آپ دیکھیں جتنے بھی اہل بیت ہیں سب نے جب بھی کربلا کے میدان میں جو اترا اس سب نے سینے پر تیر کھایا، کسی نے اپنی کمر پر تیر نہیں کھایا، کسی نے پیٹھ نہیں دکھائی۔ دوسرا خطبہ جو یزیدی لشکر کے سامنے آپ نے بطور اتمام حجت ارشاد فرمایا، آپ نے انہیں بار بار باور کرایا کہ دیکھو تم جس کے مقابلے میں ہو وہ میں ہوں، وہ حسین، وہ اہل بیت کا حصہ حسین، وہ حسین جو اس وقت روح زمین پر واحد نواسہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہے، میں وہ حسین ہوں کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، تاکہ کل کو بطور عذر تم یہ نہ کہہ سکو کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ کون ہستی ہمارے سامنے کھڑی تھی۔ اور پھر آپ نے ایک تو یہ حجت فرمائی، دوسرا یہ کہ آپ نے کہا کہ اگر چاہو تو ہم مجھے امن کی راہ دے دو، ہم کہیں دور چلے جاتے ہیں، جنگ ختم کر دیتے ہیں اور ہم کہیں اور جا کر اسلام کی اشاعت کریں گے دور، اگر چاہو تو مکہ بھی نہیں جائیں گے۔ یعنی کہ انہیں بتا دیا، انہیں باور کرا دیا کہ ہم حق پر ہیں اور ابھی تم حق پر نہیں ہو، تاکہ بعد میں تم یہ بھی عذر پیش نہ کر سکو۔ پھر تیسری آپ کی یہ خطبہ ارشاد فرمانے کے پیچھے یہ مقصد تھا کہ جس کو واقعی معلوم نہیں ہے وہ پھر لشکر یزیدی چھوڑ کر لشکر حسینی کا حصہ بن جائے۔ ایک اٹل بادشاہ کی طرح، ایک ڈٹے ہوئے بادشاہ کی طرح آپ نے بتایا کہ دیکھو میں حسین ہوں، میں شہزادہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ تو پھر وہی ہوا کہ حر نے پھر دیکھ لیا اور حر کو سمجھ آ گئی اس بات کی کہ حضرت حسین علیہ السلام حق پر ہیں، اور وہ نکل کر باوفا لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے امتیاز بھائی، آپ کی طرف آؤں گی۔ ہم بات کر رہے ہیں آج درس کربلا کے حوالے سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے رفقا اور بچے بھی موجود تھے، اور وہاں جو صبر اور استقامت دکھائی دیتا ہے، میں چاہوں گی اس حوالے سے بھی بات کریں۔ سہرش، ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام غزوات میں بعض اوقات خواتین کو لے کر جاتے رہے اور وہ زخمیوں کو پانی پلانے کا کام کرتے رہے۔ اب یہاں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام مدینہ پاک میں ہیں، تو مدینہ پاک گڑھ ہے نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا، امام حسین علیہ السلام پر جان دینے والوں کا۔ آپ مکہ پاک تشریف لاتے ہیں تو حجاز سارے کا سارا اہل محبت سے بھرا ہوا ہے، مگر امام حسین علیہ السلام نے کوئی لشکر تیار نہیں کیا، کوئی فوج نہیں تیار کی، کوئی سپاہ نہیں تیار کی، کوئی سب کو بلایا نہیں ہے کہ آؤ میرے ساتھ تو آئے یزید پر لشکر کشی کرتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اہل بیت تھا، حرم پاک، وہ بیویاں، وہ پاکیزہ، وہ آپ کی بیٹیاں، وہ بچے، اور روایات میں ملتا ہے کہ 23 تو بچے تھے آپ کے ساتھ اور خواتین تھیں۔ اب یہاں بڑا اہم کردار ان کا بھی ہے کہ انہوں نے صبر سے، استقامت سے، عزم و ہمت اور شجاعت کے ساتھ وہ سارا سفر جو کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، اور کسی جگہ کسی نے سر نہیں جھکایا، کوئی بھی گڑ گڑایا نہیں ہے، نہ کوئی بچہ نہ کوئی خاتون۔ اور خاص ان کا سفر تو شروع ہوتا ہے جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں۔ وہ شام غریبہ آتی ہے جب سارے شہداء کے لاشوں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے انہیں روندا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ شام غریبہ جو خواتین اور بچوں پر آئی ہے، تو اس میں خصوصی طور پر خواتین نے جو سیدہ زینب کا کردار ہے کہ آپ ایک ایک بچے کو تلاش کرتے ہیں
اور ان خواتین اور بچوں پر ایک پہرے دار کی مانند کھڑی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، مگر اس حسینیت کو زندہ رکھا تو ان خواتین نے، خاص طور پر سیدہ زینب نے، کہ وہ عملاً امام حسین بن چکی تھی۔ اللہ کربلا کا باب تو عشق کا باب امام حسین علیہ السلام نے لکھا تھا، اس کے بعد کوفہ اور دمشق کا باب تو ان خواتین نے لکھا، سیدہ زینب کے خطبات نے لکھا، اس حسینیت کو زندہ کیا۔ انہوں نے واقع کربلا کو جس جزیات کے ساتھ پھر بیان کیا، اور آپ دیکھیں ابن زیاد کے دربار میں انہیں لایا جاتا ہے اور ابن زیاد پوچھتا ہے کہ کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور تو فوراً سیدہ زینب پکار اٹھتی ہے کہ اہل بیت نہ کبھی تمہارے کھانے اور پانی کے محتاج تھے نہ ہیں، یہ حوض کوثر کے مالک ہیں، یہ اپنے رب کے سوا کسی کے سامنے جھکنے والے نہیں۔ اور جب امام زین العابدین کی طرف ان کا ناپاک ہاتھ بڑھنے لگے تو آپ ڈٹ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا علی حیدر کرار کی ابھی 2 بیٹیاں زندہ ہیں، خبردار جو کسی نے جرت بھی کی زین العابدین کی طرف ہاتھ بڑھانے کی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جرت، ہمت اور اس صبر اور استقامت کا مظاہرہ ہے جو خواتین اور بچوں کی طرف سے ہو رہا ہے کہ ایک ایک بچہ اسی حسینیت کے ساتھ کھڑا ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں درس کربلا کے حوالے سے، اور اس میں ہمیں جو سب سے بڑا سبق ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی عبادت کے حوالے سے ملتا ہے کہ اہل ایمان کبھی بھی اپنے رب کی طرف سے غافل نہیں ہوا کرتے۔ جب وقت اذان ہو تو نماز ادا ہوتی ہے، چاہے وہ مقتل کی گھڑی ہو یا کربلا۔ اور اس وقت حضرت امام حسین نے اپنا خون دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ خون سے چراغ دین کا جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور خود کو تو ایک بوند بھی پانی نہ مل سکا، پر کربلا کو خون پلایا حسین نے۔ اور ایسے نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین۔ اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ناظرین آپ سب سے ایک ہی درخواست کروں گی کہ کثرت سے عبادت کیجیے گا، درود شریف پڑھیے گا، اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں رکھیے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں حوریہ فہیم قاضی۔ آج کے پروگرام کا اختتام ہوگا ان کی آواز پر۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹھا ہوا، تمام جسم نازنی سے داغ پھٹا ہوا، لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹھا ہوا، تمام جسم نازنی سے داغ پھٹا ہوا۔ یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شہ سوار ہے، کہ گئے ہزار قاتلوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے۔ یہ کون حق پرست گئے، میں رضا مست گئے، کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست گئے، ادھر ہزار گھات گئے، مگر عجیب بات گئے، ادھر ہزار گھات گئے، مگر عجیب بات گئے، ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور ہے۔
دلاوری میں فرد ہے، بڑا بڑا خیر مرد ہے کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، ابھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، حسین ہے، حسین ہے، نبی کا نور